جاؤ، سمر جاؤ، متقی بن جاؤ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جیسے تم نے ظاہر کو سنوار لیا، نمازیں پڑھنے لگ گئے، تھوڑی بہت ہر ایک کی ہیلپ کرنے لگ گئے، یہ کافی نہیں ہے۔ مکمل دل کی صفائی کا نام تقوی، اور وہ مقصد ہے روزے کا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دل پر نظر کرم فرمائیں گے جس دل میں تقوی ہوگا، اور اس دل کا نام ہے قلب سلیم بندہ۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اب ہم لوگ کس غلط فہمی میں ہیں؟ جب صحابہ کرام مسلسل 1450 سال اپنے آپ کو مومن کہلا رہے ہیں، مسلمان کہلا رہے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، ابھی تقوی آیا نہیں، اب روزہ فرض کر کے تم کو اللہ متقی بنانا چاہتا ہے، تو پھر وہ تو صحابہ تھے جو آلریڈی جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارتیں سنائی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں، پھر بھی متقی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کو کتنا اپنے دل کو سنبھال کر کے، سنوار کر کے، سدھار کے، ہر پل کڑی نظر رکھ کر کے چلنے کی ضرورت ہے، خصوصاً آج کے فتنہ اور فساد کے دور میں، جہاں چاروں طرف مکاری ہے، جہاں چاروں طرف عریانیت ہے، جہاں چاروں طرف ایک شریف انسان معاشرے میں، سوسائٹی میں سر اٹھا کر چل نہیں سکتا۔ ایسی صورتحال میں کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ہم روٹین کے طور پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، یقیناً ہم مسلمان کہلا رہے، یقیناً ہم حاجی قاضی کہلائے گئے، ہمارے بال سفید ہو گئے، لیکن کیا یہ رمضان جو ابھی آنے والا ہے چند دن بعد، ایسا ہر سال آیا، کیا ہم اس رمضان کا حق ادا کر پائے، یا اللہ جس رمضان کے ذریعے سے جو مقصد بتا رہا ہے کیا اس مقصد میں ہم کھرے اترے؟ پتہ چلے گا نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ باہر مارکیٹ میں یہ مشہور ہے کہ بھائی یہ دین کا معاملہ ہے، اس کو مسجد تک رکھو۔ باہر سارے کلچر ہیں، سارے دھرم ہیں، سب کے حساب سے چلا جائے گا، سارے انسان ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ تصور آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دین ابھی تک اس دل تک اترا نہیں ہے جس دل تک یا جس سرے تک یا جس کونے تک اللہ اتارنا چاہتا ہے۔ ورنہ ہوتا یہ کہ جیسے ملک شام فتح ہو رہا ہے، حضرت عمر فاروق کا دور ہے اور دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، بڑے بڑے یہودی، ان کے پاپ اور فادر اور عیسائیت کے علماء، ملک شام فلسطین مسجد اقصی میں دستر لگا ہوا بیٹھے ہوئے ہیں، اور دستر پر کچھ چیزیں گر گئی، تو صحابہ کرام ان دانوں کو یا ان روٹی کے ٹکڑوں کو، گروہوں کو اٹھا کے کھانے لگے۔ تو ایک صحابی نے بازو سے بولا کہ یہ یہاں کا کلچر نہیں ہے، چھوڑ دو، ذرا عیب جیسا لگتا ہے کہ گری ہوئی چیز اٹھا کے کھا رہے، کتنے بھوکے ہیں ایسا محسوس ہوگا، ذرا انسلٹ ہو جائے گی۔ تو قربان جائے اس صحابی کی اس ایمانی غیرت پر، اس تقوی پر، نبی کی اس اطاعت پر، اور دین اور دنیا کے اس سنگم پر، یعنی وہ دین اور دنیا کو الگ کیے ہوئے نہیں تھے، وہ ایک سمجھتے تھے کہ وہی دین ہے، وہی دنیا ہے، بس نیت خدا کو راضی کرنا ہو۔ یہ جو جذبہ تھا، اس جذبے نے ان کو کہلوایا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بیوقوفوں کی خاطر میں میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، یہ ہے۔ اور آج دیکھیے
کچھ لوگ مسجد میں آنے کے بعد ٹوپی پہنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوپی پہننا مسجد کا ایک حصہ ہے، یہ دینداری ہے۔ ارے بھائی، یہ کچھ چیزیں ہم نے اپنے آپ سے، ہاں ادب ہے، احترام ہے، لیکن آپ بنا ٹوپی کے بھی پڑھ سکتے، کوئی ضرور نہیں ہے، کوئی ضرور نہیں ہے۔ اور یہ کرایہ کی ٹوپی، ہاں گندی سندی ٹوپی، 17 لوگوں کی پہنی ہوئی ٹوپی، پتہ نہیں کتنے جراثیم اپنے اوپر لیے ہوئے ٹوپی کیوں پہنتے؟ اگر آپ کو ٹوپی کا شوق ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بڑا مہذب لگوں، باادب لگوں، سلیقہ لگوں، میرے نبی نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، اگر آپ کا یہ مقصد ہے، ہاں حج کے دنوں میں آپ نے ننگے سر نماز پڑھی، اس حدیث کی بنا پر کچھ لوگ ننگے سر پڑھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، ہم یہ نہیں، لیکن ادب یہ ہے، ادب یہ ہے کہ آپ سر ڈھک کر کے نماز پڑھے۔ تو اب یہ ادب آپ چاہتے ہیں تو اپنی ٹوپی جیب میں رکھو، صفائی والی، سلیقے والی، شاندار، ذرا مہنگی قسم کی، جیسا آپ کا شرٹ ہے جیسا، لیکن یہ کیا 10 روپے کی ٹوپی کہیں پر پڑی ہے کچرے کے اندر دھول مٹی سے بھری ہوئی، اور اس کو اٹھا کر جمعے جیسی عظیم نماز ادا کرنے آ رہے اور اس ٹوپی کو ڈال دیا۔ یہ دین اللہ نہیں چاہتا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تو ہم دین اور دنیا کو الگ کیے ہوئے ہیں۔ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں تو جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں، یہاں تو جو ہے دھوکہ دھڑی کے بغیر چلتا نہیں، جو سچ بولے گا وہ تو سمجھو کاروبار لوٹا گیا، یہاں یہ نہیں چلتا۔ لیکن جس کا یہ یقین ہے کہ جو خدا عبد الرحمن بن عوف کو اس کلچر میں پورے مدینے کی ریاست کا سب سے مالدار شخص بنا سکتا ہے سچائی کی بدولت، جو حضرت عثمان کو عثمان غنی کا لقب دلا سکتا ہے، دا رچ مین، ہسٹری میں کبھی کسی پر نہیں لگا کہ ان کا ٹائٹل بن گیا، ان کا کنیت بن گیا، اس کے بغیر عثمان پہچانے نہیں جاتے تھے۔ جو خدا اس سچائی پر یہ مقام دلوا سکتا ہے، وہ خدا سچائی کے کاروبار پر اللہ روزی دے سکتا ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا، آپ کے کاروبار کو اجاڑ نہیں سکتا۔ اور آپ لاکھ جھوٹ بولے، خدا نے چاہا آپ کو برباد کرنے کا تو آپ کو برباد کر کے چھوڑ دے گا۔ اللہ کے یہاں اگر آپ بہترین بزنس مین کے حیثیت سے نہیں لکھے ہوئے ہیں اس دستی پہ، اس تختی پہ، تو ظاہر ہے آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، بھلے لاکھ دھوکے دے دو دوسروں کو، لاکھ دوسروں کو ٹوپیاں پہنا دو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ چاہتا ہے تقویٰ کہتے ہیں ایک انسان جو دکھنے میں شریف ہو، جس کی زبان پر گالی نہ ہو، یا نمازی، حاجی، قاضی، لیکن غصے میں آتا ہے تو ایسی ماں بہن کی گالی اس کی زبان سے سنائی دیتی ہے کہ خدا معاف کرے، فرشتے آتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے روڑے پتھر اس کے منہ پر مارتے ہیں کہ شرم کر، حج کر کے آیا ہے، نمازیں پڑھتا اور اتنی گندی گندی گالیاں دیتا ہے، اور فخر سے کہتا مجھے غصہ آتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، پھر میری سٹک جاتی ہے، پھر مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں کیا۔ تو شیطان ہے، ابھی تک تو دکھلاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، دکھلاوے کا حاجی ہے، دکھلاوے کا روزہ ہے، اب تو ذرا شرم کر۔ تو یہ سب دکھلاوے کا ڈھونگ، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ ٹاپک پر اتنی بار بول چکا ہوں کہ ہم کب تک کریں گے؟ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہے نا، بولنے کے اندر بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، علماء کرام کی قدر، لیکن سب سے زیادہ ٹانگ کھینچتے ہیں تو ہم علماء کی کھینچتے ہیں۔ بھائی کیا پڑھی؟ وہ اپنی خبر دیکھیں گے، تم اپنی خبر دیکھو گے۔ کیوں پڑھتے ہو مؤذن کے پیچھے، کیوں پڑھتے امام کے پیچھے؟ وہ اپنی خبر دیکھیں گے، آپ اپنی خبر دیکھیں گے، اور دیکھا جائے موازنہ کرے تو تم تو کہیں کے نہیں ہو، تمہاری تو فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح نہیں ہے، کم سے کم ان کے سینوں میں قرآن ہے، علم ہے، ہو سکتا اللہ اس کی بدولت بخش دے۔ لیکن یہ جو رواج بن چکا ہے نا
तान का, तशनी का, तनकीद का, उंगली उठाने का। वो फिर अच्छा ये गज़ब का एक मार्केट में एक चल पड़ा है कि मदारिस वाले ऐसे, फला ऐसे, चंदे वाले ऐसे, सफ़ीर ऐसे, अभी सफ़ीर आना शुरू हो जाएंगे तो हर एक उसको बस अजीब निगाह से देखेगा। खुदा अगर इस निगाह के अंदर वो जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कुछ ऐसा रखता तो तुम्हारी इतनी गंदी निगाह या इतनी खतरनाक निगाह रहती है कि वो थ्रेड की तरह छीलती हुए उसके जिस्म को दागदार कर दे। ऐसी तिरछी, गंदी, खतरनाक निगाहों से देखते हैं। ज़रा शर्म, कुछ तो लाज, कुछ तो अखलाक। हाँ, तहकीक करना हमारा, लेकिन तहकीक करें ज़रा संजीदा, उसका अंदाज भी बड़ा प्यारा और निराला हो। ये कौन सा तहकीक का तरीका है कि जिससे सामने वाले को जलील करके रख दिया जाए। इस मुसलमानी से निकलना पड़ेगा। और वो अल्लाह इस रोज़े के ज़रिए से चाहता तू मुत्तकी बन जा। मुत्तकी सिर्फ नमाज वाला नहीं, दाढ़ी वाला नहीं, मुत्तकी का ताल्लुक़ इस दिल से है जिसमें हर एक की इज़्ज़त हो, जिसमें हर एक की खैरखाई हो। 2 रकात नफिल कम पढ़ ले, 2 रकात नफिल कम पढ़ ले, लेकिन जो 2 रकात पढ़ रहा है ना उसमें ज़रा वो इखलास ला, वो मोहब्बत ला, वो जज्बा ला। सजदे में सर रख के ना तो ऐसा लगे कि मैं खुदा के 2 कदमों के बीच में अपना पेशानी रख रहा हूँ। ये तसव्वुर जिस दिन आ जाएगा ना तो हाँ लगेगा तक़वा कुछ आ रहा है। नमाज पढ़ रहे ऐसे नमाजी कि कुछ लोगों ने जगह फिक्स करके रखी है कि उसके पास नहीं खड़ा होना अपने को, बहुत खांसता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है। कुछ लोगों ने किसी को टारगेट किया हुआ रहता है कि वो उस सफ में खड़ा है तो मैं दूसरी सफ में जाके खड़ा होऊंगा। नमाज में खड़ा है, बस नमाज से जैसे ही फारिग होगा बाहर निकलेगा, निकलते निकलते तिरछी नज़रों से एक ऐसा डायलॉग मारेगा कि उसके दिल को लगना चाहिए, मिर्ची लग जानी चाहिए। ये प्लानिंग करते रहते हैं, सुन्नतें पढ़ते रहते हैं। कैसे नमाजी हम। और वो जो पिछले जुमे में मैंने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। और ये ऐसे नहीं आता बुजुर्गों। तक़वा आता है कुरान की तिलावत से, तक़वा आता है बड़ों की इज़्ज़त से, तक़वा आता है माँ बाप की खिदमत से, तक़वा आता है दूसरों की मदद करने से, तक़वा आता है किसी गरीब को देखकर दिल नरम हो जाना है। अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास होता तो मैं ज़रूर कुछ नवाजता। तक़वा आता है खुदा के यहाँ सजदा रेज़ होकर रोने और गिड़गिड़ाने में। इन चीज़ों से तक़वा आता है। रूटीन के तौर पर रस्मन इबादत से तक़वा कभी नहीं आएगा। कुरान पाक में एक आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़ालतिल आराबु आमन्ना। कुछ बुद्धू लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए। कुल लम तुमिनु, कह दो ए नबी, कह दो ईमान नहीं लाए हो, तुम तो मोमिन नहीं हो। कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना, लेकिन हाँ ये कह सकते हो कि हम मुसलमान हो गए, क्योंकि मुसलमान ज़ाहिरन कलमा पढ़ने का नाम है। वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में उतरा नहीं है। वइन तुतिउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अगर तुम अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे, अल्लाह तुम्हारे नेकियों में कोई कमी नहीं करेगा। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। हाँ,
مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کے بعد اس سے متعلقہ کسی بھی چیز میں کسی طرح کا اتنی ذرے برابر کوئی ڈاؤٹ اور شک و شبہ انہیں نہ ہو. ثم لم یرتابوا، پھر وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. پھر مومن کون ہے؟ مومن وہ بھی ہیں جو اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، جد و جہد کرتے ہیں. اولئک ھم الصادقون، یہ ہے سچے مومن، یہ ہے سچے لوگ. قرآن پاک میں اللہ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارۃ او اشد قسوہ. کچھ لوگوں کے دل ایسے سخت ہو گئے رہتے ہیں کہ پتھروں سے زیادہ سخت. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار. کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. کچھ پتھر ایسے جب پھٹتے ہیں تو چشمے جاری ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کچھ پتھر ایسے ہیں جو خدا کے غضب اور خوف اور خشیت کی وجہ سے جگہ چھوڑ کر ہل جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یعنی اتنا سننے کے بعد، بتانے کے بعد بھی کچھ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، پتھر دل رہتے. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ٹھپا مار دیا. یہ لرز نہیں سکتے، یہ کانپ نہیں سکتے، یہ رو نہیں سکتے، یہ ٹھپا لگے ہوئے دل ہیں. اس لیے اللہ سے مانگے اے اللہ اس رمضان میں مجھے قلب سلیم عطا کر. اے اللہ مجھے تقوی والی زندگی نصیب کر. اے اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے اچھا انسان بنا دے. یہ دعا خصوصی طور پر مانگنی چاہیے. یہ ایک مقصد میں نے آج آپ کو بتایا کہ اللہ روزوں کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ 3 اور مقصد ہے جو انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوں گے.